میرے بہت سے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق یا اس کے جو انہوں نے فرمایا طریقہ کار یا ان کا کتنا کنٹرول ہے اور ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے اور کہاں لمٹ ختم ہو جاتی ہے، خدا ہے یہ اس کے رسول ہے. کیونکہ بعض اوقات جب ہم خدا اور رسول کی لمٹس کو مکس کر دیتے ہیں تو اسے بدعت کہتے ہیں، اور اٹ از ویری اگینسٹ اسلام میں اس کے متعلق بہت سخت قسم کے آیات ہیں کہ اے بندے تم سمجھتے نہیں میں نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے، تم عقل سے نہ کام لو، اور ہر ایک کا ایک مقام ہے، میرے نبی کا اپنا مقام ہے، اس کی اطاعت کرو اور اس کی عزت کریں. ان کی وہ آپ کے ٹیچر ہیں، آخری نبی ہیں، ہی از دا ڈیئرسٹ اینڈ گریٹسٹ پرسن آن دس ارتھ. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ عبد ہے، ہی از سرونٹ، he is obedient to his master, he is not equivalent to the master. therefore فرمایا کہ انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کرو، جس سے انہوں نے کہا ہے قرآن شریف کو سارے جو ارکان ہیں، جو کرے گا وہ اس کو امتی ہے. صرف نام لینے سے اور نعتیں پڑھنے سے وہاں بخشش نہیں ہوگی، وہاں اعمال کا ذکر ہوگا. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ آپ مسرفین نہ بنیں، ضائع نہ پیسہ کریں، اور آپ صرف ان کی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے پروجیکشن کر کے پیسہ ضائع کر دیں. حالانکہ میں ابھی آیات اس کے آگے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیسہ وہاں نہ ضائع کریں، جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو ضائع دیں. تو فرمایا یہاں تک کہ آپ نے کہا اگر سورہ اعراف کا آخری حصہ آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اے نبی آپ میرے بندے ہیں، بشر ہیں، اور آپ کا کام ہے میرے احکام کو بھیجنا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آپ نے خود فرمایا کہ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں جس حالات میں رہ رہا ہوں میں بہت سی دولت، بہت سے مفادات حاصل کر سکتا نہیں. ذات گرامی ایک ہی ہے، وہی دینے والی ہستی ہے، میں اس کا اوبیڈینٹ سرونٹ ہوں. تو اگر اس کا اوبیڈینٹ سرونٹ ہے اللہ کے، تو پھر آپ کو وحدہ لا شریک پر یقین کرنا پڑے گا. یہ جو اتنے خدا بنائے پھر رہے ہیں، ارے خدا ہے اپنی جگہ، آپ کا من آپ کا خدا ہے، آپ کی محبوبہ ہے وہ آپ نے خدا بنائی ہوتی ہے. اس کے لیے وہ 10,000 میل دور اور ٹھنڈے ہو کے بھر کر اس کو فون کرتے ہیں. کبھی خدا کو بھی فون کیا جو آپ کے اشارت کے زیادہ قریب ہے؟ نہیں. یو ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. اللہ میں دے دیتی ہے ہر ایک چیز. پنجابی کہنا ہر شے مل گئی تو سانو کی لوڑ ہے. اسپائلڈ چائلڈ جس طریقے سے آپ کے یہ آج کل نئے آئے ہیں پولیٹیکل لیڈر، اسپائلڈ چلڈرن، اور چیز مل ملا کے انہیں کیا پتہ غربت کیا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہو. کہتے جی آپ چلو اور گلے لگاؤ کرونا کو، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جہاں ہم جاتے ہیں کرونا ڈر کے مارے چلا جاتا ہے. واللہ کیا بات ہے. تو امریکہ میں تو نہیں گیا، اور جہاں جہاں یہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ریٹ آپ دیکھ لینا 2-3 دنوں میں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے تو اسے بتایا پیغمبر کا کام یہ. اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان میں بتایا کہ اے بندے اپنی سوچ تمہاری محدود ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ تمہیں کل کہاں جانا ہے، کھانا کہاں ملنا ہے، تمہاری ڈیتھ کہاں ہونی، دس اینڈ دیٹ. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو میرے سوالات انہوں نے کہا کہ دیر از اے ڈفرینس لمٹس بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریچر. وین یو مکسڈ اپ کریچر دین اس کو کہتے ہیں یہ توحید کا الٹ نام جو ہے. میں نام لینا نہیں اچھا سمجھتا، کوئی لوگ اس کو برا محسوس کریں گے، انہوں نے شرک کی بات کر دی. تو یہ دیکھیں وین یو آر ایسوسیٹنگ ود یور ماسٹر کہ پاورفل ہو آپ کے ٹاپ مین کے، اور وہ اس کا جو نیچے اسسٹنٹ ہو وہ کہیں جی ہم بھی ان کے برابر ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ ایگزیبیشن کرتے ہیں اور یہ انڈر اسپیل آف چائلڈ نہ کریں. عبادت میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ منسلک ہو کر کریں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر وقت قرآن شریف پڑھتے رہیں، ہر وقت تلاوتیں کرتے رہیں. ایکسٹریمٹی از نو پلیس. یہ بعض لوگوں کو obsession ہوتا ہے، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ نے، اللہ نے کہا کہ یوں آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے وضو، اگر 4تھی دفعہ کر رہے ہیں اس اصول کو توڑا تو پھر آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں. تو ٹرائی ٹو یوز یور مائنڈ کہ آپ ہم کر کیا رہے ہیں،
کہا کیا گیا ہے؟ یہ کون کتاب پڑھے گا بھائی میرے؟ یہ جن کو کہا ہے وہ خود ان کو پتہ ہوتا تو یہ آج یہ آپ جلسے جلوس نہ کرتے پھرتے، فساد کیا ہے یہ جو فرقے بنا ڈالیں. یار ان سے آپ پوچھ رہے ہیں جنہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں. اول خواہش بات درویش والی بات ہوئی ہے یا سمجھ، اپنے من میں وہ مست ہیں. تو میں ذرا اس صورت کے آخری حصے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ آج کا جو ہمارے سوالات جوابات ہیں وہ کچھ کمپلیٹ ہوں گے. میرے کو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن میں پلیز جب مجھے سوالات بھیجیں drmshuaibshahid.com یہ میری ای میل ہے، میں اس سے لیتا ہوں اور کہیں سے نہیں لیتا. نمبر 2 جب بھیجیں تو سوال مدلل ہونا چاہیے، ایسے جنرل گپ شپ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر میننگ ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں کہنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ یو شوڈ ہیو اے میننگ فل تھنکنگ، میننگ فل نالج. اور وہ جو گیپ ہے علم کا وہ ہم دونوں مل کر قرآن شریف سے اور سائنس سے پورا کریں. میں ساری چیزیں صرف قرآن شریف کے ریفرنس اس لیے لے رہا ہوں کہ 1450 سال پہلے یہ نالج ہے. یہ جو آج کل کا جو نالج ہے میں اس کو کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دوستوں میں سے دے آر ٹیونڈ ود دا ویسٹرن نالج. یہ آپ کے پاس رچ نالج ہے، یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ریسرچیں کرائیں، ان سے اوپر مکالمے لکھوائیں اور ان کے اوپر ڈسکشنیں کرائیں تاکہ لوگوں کی پرسنالٹی چینج آئے، وہ صرف روایتی بائی نیم مسلمان نہ ہو. تو میں ذرا پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا پلیز غور کیجیے گا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ کہ جب ہم اپنے لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر ان کے امنوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجیں کوئی گزن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. مل گیا تو بہت خوش ہو گئے، لیکن اگر غلط کام کیے ہیں اس کے رزلٹ میں آپ کو غلط ریوارڈ ملا تو اللہ میاں کو برا مت کہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، میں صرف آپ کو پاور دے دی ہے. لہٰذا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں لاجک کے ذریعے، کازیشن کے ذریعے حساب کتاب ہوگا. یہ گپے شپے نہیں ہوگی، ہر ایک چیز ریکارڈڈ ہے، کلاؤڈ بک میں ہر چیز ہے. سمجھ آئی نا؟ اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو خدا کا کیا پتہ، اس کا میگا کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا جا رہا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی جا رہا ہے وہاں پر، اس کی چپس وہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بتا دیں گے کہ اس وقت اس نے یہ کیا یہ کیا. تو وہاں اگر 2 آدمی ہیں تو تیسرا اللہ میاں ہوتا ہے. اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں یہ سمجھے کسی نے نہیں دیکھا، ہی نوز، کوئی گپ شپ کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی پیسے کی ہیرا پھیری کی ہے، کوئی ناجائز کام کیا ہے، تو ایوری تھنگ از ریکارڈڈ. یہ نہ سمجھے کہ بس بات ہوئی کسی نے نہیں دیکھی، تو دیکھنے والی ہستی ہے. تو آگے آپ کو تو یہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے نہیں ہوتا. یو ہیو ڈن اٹ اینڈ یو آر گیٹنگ ریوارڈ ایز یو سو شیل یو ریپ. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں الم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کہتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والے کے نشانہ. تنگ کس طرح کر دیتا ہے کہ جب آپ اس کو مصرفین خرچ کرتے ہیں بغیر سوچے ہوئے تو بھرے کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور دیتا کس لیے ہے؟ آپ لوگوں کو دیتے ہیں گڈ انٹینشن کے ساتھ تو غیب کے خزانے سے وسیلے پیدا کرتے ہیں. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں خدا کے وسیلوں کا ایک پروڈکٹ ہوں. جو کچھ میں نے علم دیا میں پیچھے تو نہیں لے کر آیا. تو ایوری تھنگ از اوور ہیئر. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَلَا مِسْكِینًا وَابْنَ السَّبِیلِ ذَٰلِکَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہتا ہے اہل قربت محتاجوں مسافروں کا ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضا خدا کے تعلیم ان کے حق میں بہتر، یہ لوگ نجات حاصل کرنے والے. یعنی کہ ٹیکنیک بھی بتا دیا ہاؤ یو کین your energy, your money, your things can be improved, how you become rich. But richness depend upon sharing with the desired people. یعنی کہ آپ کے لواحقین غریب ہیں، جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے، جو غریب ہیں یا اس کے علاوہ آرفن ہیں، وڈوز ہیں، یا اور لوگ جو سفید پوش ہیں،
ان کے آنکھ جا کے دو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں، مزہ تب آتا ہے. اللہ میں کہتے اس بندے نے میری لاج رکھی ہے، میرے بندے کی عزت، تو قیامت والے دن اللہ بھی آپ کی یہ عزت دے گا. فرمایا یور منی ول بی ملٹیپلائی بائی 2 or 3 ٹائم. یہاں تک آیا کہ اگر ایک آپ نیکی کرتے ہیں تو 700 تک جا سکتی ہے. ایک آپ بیج لگائیں، اس کی شاخیں ہیں، یہ سورہ سیکول یہ دوسرے سپارے میں آیا ہے البقرہ میں، کہ نیکی جو ہوتی ہے ڈپینڈ اپون یور انٹینشن، دا وے یو گیو. امیر آدمی کے امیر کے ریشو سے ملے گا، غریب کے اس کی غربت کے ریشو سے ملے گا. تو وہاں کا کمپیوٹر یہ نہیں کہ آپ جیسے آرٹیفیشل. تو آخری حصے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہاں آتا ہے تو من رب یربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک المضعفون. تو فرمایا یہ جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں آزمائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو خدا کے نزدیک طلب کرتے ہو، ایسے لوگ دو چند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے میں جو غریبوں سے ان کو انٹرسٹ دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے بڑھا لیتے ہیں، ان کے حالات کو مد نظر رکھ کر ان کو لوٹتے ہیں. تو تھینکس گاڈ ٹو یہ جو آپ کے ملک میں ایک احساس پروگرام ہوا جس کی وجہ سے غریبوں کو پیسہ مل رہا ہے. اب غریبوں کو لے کر یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے برابر کر، دے شوڈ ڈو سم تھنگ کریٹیوٹی کے ساتھ، لیکن آپ خود بھی اس طریقے کرتے ہیں. تو میں آخری اس کا حصہ آ رہا ہوں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ پلیز نوٹ اٹ. فرمایا خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جن کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اور وہ پاک ہے اور اس کی شان شریکوں سے بلند. میں ذرا اس پر دو منٹ اور آپ کو اینڈ میں دیتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ لیسن ہے جو کہتے ہیں ہم آل ان آل ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس میں ہر ایک چیز ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، میں اپنی مرضی سے چہرے اور اس کے چہرے اس طریقے سے اپنے خاندان نے، تو وہاں سے آرڈر ہوا. نمبر 2 وہ جو اللہ نے مجھے روح دی وہ وہیں سے آئی، نہ بڑھائی سکتے نہ گھٹائی. یہاں میں ایک نقطہ آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں. جس قسم کی روح اللہ تعالیٰ کا بھیجتا ہے اس قسم کی وہ شخصیت آگے چلتی ہے. کوئی شخص بذات خود پیغمبر نہیں بن سکتا. پیغمبر کی روح ایک اسپیسیفک قسم کی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ ریسیپشن کی اس میں پاور ہوتی ہے، عام آدمی میں نہیں ہے. آدمی اس کو ریسیو کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو ہی ول ڈائی. تو وہی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. It is all recorded. You only try and you get it. But make it clear. ان صورت کے اینڈ پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے، مجھے اس میں وقتی طور پر آیا ہوں. It is not my permanent place to stay in this world. So in short میرے عرض کرنے کا مطلب ہے، میں اپنے تمام عزیزان اور دوستوں جو بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ ضرور فائدہ اٹھائیے گا اس آخری آیت سے. You try, he will give you. Your niyat should be good. He will honor you. Save yourself from where he has, asked you to control. And just have an involvement with your master. Have the involvement. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سکون دے گا. سکون کیا ہے اینڈ پر؟ وہ ہمارے پروگرام کے نقطہ نگاہ سے سکون ہے سیکنگ پیس ان کرنٹ افیئر. تو آپ اس کرنٹ افیئر میں بھی ان پر عمل کر کے سیکھ لیں گے. پیسے سے کبھی کسی کو سکون نہیں آیا، روتے پیٹتے رہیں گے، اس دنیا میں بھی مریں گے بھی اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. گاڈ میں بلیس یو پیس، پراسپیرٹی اینڈ انٹیلیجنس ٹو ورک آن دا رائٹ ڈائریکشن. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.